ہو جائیں تو محبت مرہم بننے کے بجائے ایک ایسے امتحان بن جاتی ہے جس میں ہر شخص اپنے فیصلوں کے سامنے کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ نئی قسم کہانی ایک ایسے مکان سے آگے بڑھ گئی ہے جہاں مینال کے لیے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا پہلے سے زیادہ کہیں مشکل ہو چکا ہے۔ وہ جس شخص کو اپنے والدین کا دشمن سمجھتی رہی، اس شخص نے آگ کے شعلے میں کود کر اس کی جان بچائی ہے۔ جس عورت کو اپنے ہمدرد اور مددگار سمجھ رہی تھی، وہی عورت اس کی زندگی کا ہر زخم کو اپنے انتقام کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ایک طرف علی خان ہے جو محبت میں سب کچھ ہارنے کے باوجود مینال کا ہاتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری طرف مینال ہے جو اپنے دل کی آواز سننے سے زیادہ خوفزدہ ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ علی پر اعتبار کرنا اپنے والدین کی تکلیف کو بھلے دینے کے برابر ہوگا، اور ان دونوں کے درمیان عالیہ کھڑی ہے جسے اب پہلے ہی یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اس کے بنائے ہوئے جال شاید اس کے گرد تنگ ہونے والے ہیں۔ محمد یار کی گمشدگی معمولی واقعہ نہیں، یہاں گمشدگی کی نئی قسم میں عالیہ کا خوف، علی خان کی خاموشی، حکمت اور مینال کے سامنے کھلنے والی پہلی بڑے راز کی بنیاد بن سکتی ہے۔ نئی قسم کا آغاز ہسپتال کے خاموش کمرے سے ہونے کا امکان ہے۔ مینال لمحی بے ہوشی کی حالت میں بسترے پر موجود ہوگی، اس کے ذہن میں آگ کا شعلہ گرتے ہوئے لکیریں دکھائی دیں گی اور بڑی فضا کا علی خان اسے بچانے کے لیے اندر آنے گردش کھڑا ہوگا۔ وہ آنکھ کھولنے کی کوشش کرے گی، مگر ہر مرتبہ اسے یہی منظر یاد آئے گا کہ علی خان نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے آگ سے نکال لیا۔ مینال کے لیے یہ منظر سب سے بڑا الجھن بن جائے گا۔ اسے عالیہ کی وہ تمام باتیں یاد آئیں گی جن میں علی خان کو بے رحم، خود غرض اور قاتل ثابت کیا گیا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا، اگر علی واقعی اتنا ظالم ہے تو اسے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ اگر وہ مینال کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اسے آگ میں چھوڑ دینے کا موقع اس کے پاس موجود تھا، پھر وہ واپس کیوں آیا؟ اس نے جلتے ہوئے کارخانوں میں قدم کیوں رکھا اور وہ مینال کو بچانے کے دوران خود زخمی کیوں ہو گیا؟ مینال ان سوالات سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ وہ خود کو سمجھائے گی کہ علی نے شاید یہ سب اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کیا ہے۔ ممکن ہے وہ اپنے جذباتی طور پر کمزور کرنا چاہتی ہو، مگر ممکن یہ بھی ہے کہ اس کی کوئی چال ہو۔ لیکن مینال کا دل اس دل کو قبول نہیں کرے گا۔ کمرے کے باہر دادی جان پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوگی، ان کی نگاہیں بار بار اس کے دروازے کی طرف اٹھیں گی جس کے پیچھے مینال زیر علاج ہے۔ ان کے دل میں مینال کے لیے غصے میں زیادہ دکھ ہوگا۔ وہ جانتی ہے کہ مینال نے کارخانے اور جائیداد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے مینال اپنے ہوش میں یہ سب نہیں کر رہی۔ اس کا غم اس کی تنہائی اور اس کے والدین کی موت کا ایسے عالیہ کے لیے آسان شکار بن چکی ہے۔ اس دوران احمد دادی جان کو علی خان کی حالت کے بارے میں بتائے گا۔ علی کے بازو اور کندھوں پر زخم ہوں گے، مگر وہ اپنے علاج مکمل کروانے کے بجائے مینال کے کمرے کے باہر کھڑا رہنے پر اصرار کرے گا۔ دادی جان علی کو سمجھانے کی کوشش کرے گی کہ مینال محفوظ ہے اور اسے بھی آرام کی ضرورت ہے، مگر علی اس کے لیے اپنے درد کو کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ اس کی پوری توجہ اس بات پر ہوگی مینال کو ہوش آیا یا نہیں۔ یہیں علی خان کی خاموشی اس کے کردار کا سب سے پہلو بن گئی ہے۔ وہ مینال کے سامنے اپنی قربانی کا ذکر نہیں کرے گا، وہ اسے یہ سوال نہیں کرے گا کہ اس نے اسے بچایا ہے، وہ کسی بدلے شک یا معائنی کا مطالبہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ صرف اتنا چاہے گا کہ مینال محفوظ ہے۔ یہی خاموشی مینال کے دل پر عالیہ کی تمام باتوں سے زیادہ گہری اثر ڈالے گی۔ مینال کو جب پوری طرح ہوش آئے گا تو وہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو دکھائی دے گی۔ دادی جان اس کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرے گی،
مگر مینال فوری طور پر نظر پھیر لے گی۔ اس کے دل میں ابھی تک دادی جان کے خلاف غصہ موجود ہوگا۔ اسے اپنے ماں کا خط، خاندان کی مخالفت اور والدین کے ساتھ ہونے والی زیادتی یاد ہوگی۔ دادی جان اس لمحے اپنی دفاع میں کچھ نہیں کہے گی۔ وہ مینال کو صرف یہ یقین دلائے گی کہ اس کی زندگی ان کے لیے ہر جائیداد اور ہر کارخانے سے زیادہ قیمتی ہے۔ مینال شاید اس بات کو بھی ایک جذباتی چالش سمجھ کر رد کر دے، مگر دادی جان کے چہرے پر موجود دکھ اس کے دل میں ایک نئی بے چینی پیدا کر دے گا۔ مینال علی کے بارے میں پوچھنے سے خود کو روکے گی۔ وہ دادی جان یا احمد کے سامنے یہ ظاہر نہیں کرنا چاہے گی کہ اسے علی کی فکر ہے، مگر اس کی نگاہیں دروازے پر لگی رہیں گی۔ بالآخر بے اختیار یہ سوال کرے گی کہ اسے آگ سے باہر کون لایا؟ کمرے میں چند لمحے کے لیے خاموشی چھا جائے گی۔ احمد شاید نظریں جھکا لے گا، جبکہ دادی جان مینال کو سچ بتائے گی کہ علی خان جلتے ہوئے کارخانوں میں واپس گیا تھا۔ آگ اتنی شدید تھی کہ موجود لوگ اسے روکنے کی کوشش کرتے رہے، مگر علی نے کسی کی بات نہیں سنی۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ مینال اندر ہے۔ مینال باظاہر سخت لہجے میں کہے گی کہ علی نے یہ سب اپنی ملکیت بچانے کے لیے کیا ہوگا۔ وہ شاید یہ بھی کہے گی کہ کارخانے علی کے لیے بہت اہم تھے، اس لیے وہ اندر گیا، مگر دادی جان اسے بتائے گی کہ علی نے کارخانوں کی فائل اور مشینیں یا کسی اور چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ سیدھا مینال کو تلاش کرنے لگا اور اسے اٹھا کر باہر لے آیا۔ یہ حقیقت مینال کے پاس موجود آخری سانس دل بھی چھپا لے گی۔ وہ خاموش ہو جائے گی۔ اس کی آنکھوں میں شکرگزاری، شرمندگی اور غصے کے ایک ساتھ نمایاں ہوگی۔ وہ علی سے نفرت کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہی نفرت اسے اپنے انتقام پر قائم رکھتی ہے۔ لیکن اب اسے نفرت کے درمیان ایک ایسا سوال آ چکا ہے جس کا جواب عالیہ کی کہانی میں موجود نہیں۔ علی خان نئی قسم مینال کو منانے یا اپنی محبت کا یقین دلانے کے بجائے ایک مختلف راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ اسے یہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ مخلص لفظ کے ذریعے مینال کو عالیہ کے اثر سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ بھی اپنی صفائی پیش کرتا ہے۔ مینال اسے جھوٹ سمجھتی ہے۔ جب بھی دادی جان ماضی کی حقیقت بتانے کی کوشش کرتی ہے تو مینال اپنی خاندان کی پرواہ قرار دے دیتی ہے۔ اس لیے علی فیصلہ کرے گا کہ اب حقیقت کو بولنے کے بجائے ثابت کرنا ہوگا۔ احمد کو محمد یار کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی ہدایت دی گئی۔ محمد یار عالیہ کے منصوبوں سے واقف تھا۔ وہ ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جنہوں نے مینال کے والدین کی موت، کارخانوں کے کاغذات اور عالیہ کی سازشوں کے درمیان تعلق قائم کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ محمد یار کی اچانک گمشدگی اس بات کا اشارہ ہوگی کہ یہ تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے چپ ہو گیا، یعنی کسی نے اسے خاموش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ علی خان کی ٹیم سے عالیہ کی نظروں سے دور محفوظ مقام پر لے گیا ہے۔ علی کے روپ سے فوری طور پر وضاحت نہیں ہوگی۔ محمد یار کہے گا، وہ عالیہ کو اس پر بے یقینی میں رکھنا چاہے گا کہ علی جانتا ہوگا کہ خوف زدہ انسان زیادہ غلطیاں کرتا ہے۔ اگر عالیہ کو یہ معلوم نہ ہو کہ محمد یار علی کے پاس ہے، فرار ہو چکا ہے، یہ مار چکا ہے، تو وہ اپنی سازش کے ثبوت مٹانے کے لیے جلد بازی کرے گی۔ علی اس جلد بازی کا انتظار کرے گا۔ دوسری جانب وہ اپنے وکیل سے کارخانوں کے مقدس ملکیت کاغذات اور مینال کے دستخط کے متعلق گفتگو کرے گا۔ وکیل اسے مشورہ دے سکتا ہے کہ وہ مینال کے خلاف جعلی سازش، چوری یا نقصانات پہنچانے کا مقصد درج کروائے گا، لیکن علی ایسا کرنے سے انکار کرے گا۔ وہ جانتا ہے کہ مینال نے جرم ضرور کیا ہے، مگر اس جرم کے پیچھے اس کا اپنا آزاد فیصلہ نہیں، بلکہ عالیہ کی مسلسل ذہنی گرفت ہے۔ علی مینال کو سزا دلوانے کے بجائے اس شخص تک پہنچائے گا جس نے اسے استعمال کیا۔ علی یہ فیصلہ دادی جان کو بھی حیران کرے گا۔ وہ دیکھے گی کہ علی خان اپنی محبت میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور وہ مینال کو حاصل کے لیے نہیں بلکہ اس تباہی سے بچانے کے لیے لڑ رہا ہے۔ ادھر عالیہ کو جیسے ہی معلوم ہوگا کہ مینال زندہ بچ گئی ہے، اس کے چہرے پر بظاہر اطمینان مگر اندر شدید غصہ
خوف پیدا ہوگا۔ مینال کی موت عالیہ کے منصوبوں کی لازمی حصہ شاید نہ ہو، لیکن مینال کا زندہ رہنا اس کے لیے خطرناک ضرور ہوگا۔ آگ کے دوران ممکن ہے کہ مینال نے کسی شخص کو دیکھا ہوگا، کسی آواز کو پہچانا ہوگا یا کسی ایسی چیز پر نظر پڑی ہو جو حادثے کو سازش ثابت کر سکے۔ سب سے بڑھ کر محمد یار اس سے رابطے نہیں کر رہا ہوگا۔ عالیہ مسلسل اس کا نمبر ملائے گی مگر فون بند ملے گا۔ وہ اس کے گھر، ٹھکانے یا جانے والے کے بارے میں معلومات حاصل کرے گی۔ کوئی بھی شخص واضح جواب نہیں دے گا۔ اس مرحلے پر عالیہ پہلی بار اپنے ساتھیوں پر شک کرنا شروع کرے گی۔ اسے محسوس ہوگا کہ شاید محمد یار نے اسے دھوکہ دے دیا ہے۔ ممکن ہے کہ علی خان کے سامنے سب کچھ قبول کر لے، ممکن ہے وہ ثبوت لے کر فرار ہو گیا ہے، یا ممکن ہے علی نے اسے پکڑ لیا ہے۔ عالیہ اپنے خوف کو چھپانے کے لیے شور سے رابطہ کرے گی۔ شور بھی اسے سازش میں استعمال ہوا ہے اور مینال کو علی کے خلاف مزید جھوٹ فراہم کرتا رہا ہے۔ عالیہ اسے حکم دے گی کہ محمد یار کا پتہ لگوائے اور ساتھ ہی وہ تمام ثبوت ختم کر دے جن سے کارخانے میں آگ لگانے والی یا پرانی سازشوں کا تعلق ان دونوں سے ثابت ہو سکتا ہے۔ شہباز عالیہ کے بات ماننے کا یقین دلائے گا، لیکن اس کے لہجے میں پہلے جیسی وفاداری نہیں ہوگی۔ اسے اندازہ ہو چکا ہوگا کہ عالیہ نے اپنے مقصد کے لیے کسی کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ عالیہ اسے دھمکیاں دے گی، اگر اس نے اس کے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ اسے بھی پوری سازش کا ذمہ دار ثابت کر دے گی۔ یہیں سے عالیہ کے ساتھ اپنے ساتھی کے خلاف کمزور بننا شروع ہو جائے گی۔ وہ مینال سے ملنا ہسپتال پہنچے گی، وہ اپنے چہرے پر تشویش ظاہر کرے گی، وہ مینال کو یقین دلانے کی کوشش کرے گی کہ آگ علی خان نے خود لگائی ہے تاکہ مینال کو بچانے اس کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ لیکن اس مرتبہ مینال کی بات فوراً قبول نہیں کرے گی۔ وہ اس سے پوچھے گی اگر علی نے اس کی آگ لگائی تھی تو خود آگ میں کیوں داخل ہوا، اس نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی، اور اگر اسے صرف کاغذات بچانے تھے تو وہ کسی ملازمین کو اندر بھیج سکتا تھا۔ عالیہ ان سوالات کا جواب دینے کے بجائے مینال کے جذبات کو نشانہ بنائے گی۔ وہ اسے یاد دلائے گی کہ علی نے اسے اپنے شناختی کارڈ چھپایا، دادی جان نے اس کی ماں کو قبول نہیں کیا اور اس کے والدین کی موت کے بعد بھی بہت سے راز چھپیں گے۔ عالیہ کی کوشش ہوگی کہ مینال حالیہ واقعات کے بجائے ماضی کی زخمیوں میں واپس چلی جائے۔ یہ چال کچھ دیر کے لیے کامیاب بھی ہو گئی مگر مینال کے دل میں پیدا ہونے والا پہلا شک ختم نہیں ہوگا۔ ہسپتال سے گھر واپسی کے بعد مینال پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ وہ باضابطہ علی خان سے دور قائم کرے گی مگر اس کے روپ میں بھی ایک چھوٹی سی تبدیلی نمایاں ہوگی۔ پہلے وہ علی کی ہر بات کو جھوٹ سمجھتی تھی، فوراً رد کر دیتی تھی، لیکن اب وہ اسے سننے لگے گی چاہے جواب میں خاموشی ہی کیوں نہ ہو۔ مینال کو معلوم ہوگا کہ علی کے زخم شاید وہ اس درد میں دکھائی دے گی مگر علی نے اس کے سامنے معمولیت کے مطابق رہنے کی کوشش کرے گا۔ اگر علی مینال کو یہ احساس نہیں دلائے گا کہ اس نے اس پر کوئی احسان کیا ہے، وہ صرف اس کے علاج، دوا اور آرام کا انتظام کرے گا۔ مینال جب اس سے پوچھے گی کہ یہ اس کے خلاف پولیس میں شکایت کیوں نہیں کر رہا، علی کا جواب اس کے غیر متوقع ہوگا۔ علی اسے مجرم قرار دینے کے بجائے اسے کہے گا وہ جانتا ہے کہ مینال کو کسی نے جھوٹا یقین دلانے کے ذریعے استعمال کیا ہے۔ وہ مینال سے معافی یا محبت کا مطالبہ نہیں کرے گا، وہ صرف اتنا چاہے گا کہ مینال کسی الگ فیصلے سے پہلے ہی بات کو خود تسلیم کر لے۔ یہ بات مینال کے جرم کو جھٹلائے گی۔ اسے احساس ہوگا کہ اس نے عالیہ کے ہر الزام کو بغیر کسی ثبوت کے قبول کیا۔ اس نے علی کی وضاحت سننے سے انکار کیا، اس نے دادی جان کی جائیداد کو اپنا منتقل ہونے کے باوجود انہیں لالچی اور ظالم سمجھا، اس نے کارخانوں کے کاغذات ایسے شخص کے حوالے کیے جس کے ماضی اور مقصد کے بارے میں وہ بہت کم جانتی تھی۔ مینال پہلی مرتبہ خود سے سوال کرے گی کہ وہ عالیہ پر اتنا یقین کیوں کرتی ہے، صرف اس لیے کہ عالیہ نے اس کے غم کے وقت اس کے ساتھ دیا، صرف اس لیے کہ اس نے علی کے خلاف وہی باتیں کی جو مینال اپنے غصے میں سننا چاہتی تھی۔ کیا مینال نے سچ تلاش کیا تھا؟ اس نے صرف ایک ایسی کہانی قبول کر لی تھی جس کے اس کے غم کو انتقام میں بدل کے لیے کافی تھی؟ یہ سوال مینال کو رات بھر سونے نہیں دے گا۔ وہ اپنی ماں کا خط دوبارہ پڑھے گی، اس بار میں وہ خط کو غصے کی نگاہوں سے نہیں
بلکہ سمجھنے کی کوشش کے ساتھ دیکھے گی۔ ممکن ہے کہ اس کے کسی جملے، تحریک یا تحریر میں ایسی بات نظر نہ آئے جو پہلے اس کی توجہ سے گزری گئی ہو۔ وہ سوچے گی کہ اس کی ماں نے خاندان کے روب کا ذکر ضرور کیا ہے، مگر کیا اس نے کہا ہے علی خان کو اپنے شوہر کی موت کی ذمہ داری قرار دیا تھا؟ کیا خط میں عالیہ کا کوئی ذکر تھا؟ کیا مینال نے کچھ خالی جگہ اپنے غصے اور عالیہ کی باتوں میں خود پر کر دی تھی؟ یہی مینال کے یقین میں پہلی حقیقت دراصل پیدا کرے گا۔ نئی قسط میں دادی جان اور مینال کا تعلق بھی اہم موڑ لے سکتا ہے۔ دادی جان مینال کے کمرے میں آئے گی، مگر اسے بچائی نہیں کرے گی۔ وہ اسے جائیداد کے اصلی کاغذات دے سکتی ہے اور وضاحت کر سکتی ہے کہ جو کچھ اس کے نام منتقل کیا ہے وہ کسی مجبوری یا چال کے تحت نہیں کیا گیا۔ وہ جائیداد ان کے لیے اپنی بیٹی سے محروم کا کافی ہو سکتا ہے۔ وہ مینال کو بتائے گی کہ انسان اپنی جوانی میں بعض اوقات فیصلے غرور اور خاندان کی عزت اور سمجھوتے دباؤ کے تحت کرتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جن اصولوں کو بچانے کی کوشش کی، انہی اصولوں نے اس کے اپنے پیارے چھین لیے۔ وہ دادی جان کو اپنی غلطی تسلیم کر سکتی ہے، مگر یہ الزام قبول نہیں کرے گی کہ انہوں نے مینال کے والدین کو قتل کروایا ہے۔ وہ مینال سے کہے گی کہ اگر وہ انہیں اپنی ماں کی جدائی کا ذمہ دار سمجھتی ہے تو یہ الزام درست ہے، اگر وہ انہیں اپنی ماں کے برسوں کی تنہائی کا قصوروار سمجھتی ہے تو وہ یہ سزا بھی قبول کرے گی، مگر وہ ایسا جرم کا اقرار نہیں کر سکتی جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ مینال دادی جان کے چہرے پر نظر آنے والی پرشرمندگی اور سچائی کو محسوس کرے گی۔ عالیہ نے دادی جان کو ایسے ظالم عورت کے طور پر پیش کیا تھا جس قسم کے دکھ کی پرواہ نہیں، مگر مینال کے سامنے بیٹھی عورت نے تمام دولت چھوڑنے کے لیے تیار ہے، صرف اس امید پہ کہ شاید اس کی نواسی اسے ایک دن معاف کر دے۔ مینال فوراً نرمی نہیں پڑے گی، اس کے زخم بہت گہرے ہیں، مگر اس کے لہجے کی سختیت کم ہونے لگے گی۔ دادی جان کمرے سے نکلنے کے بعد رو پڑیں گی۔ علی انہیں سنبھالے گا، مگر دادی جان اسے کہے گی کہ مینال کو وقت دینا ہوگا۔ سچ جب برسوں کا جھوٹ کے نیچے دب جائے تو اس کا باہر آنے میں وقت لگتا ہے۔ علی دادی جان سے وعدہ کرے گا کہ وہ مینال کو حقیقت تک لے جائے گا، لیکن اس کی ماضی کا چھین نہیں۔ مینال صحت بہتر ہونے کے بعد کارخانے جانے کا فیصلہ کرے گی۔ علی اسے روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، مگر احمد کو خاموشی سے اس کی حفاظت کے لیے بھیج دے گا۔ مینال جلتے ہوئے کارخانے میں داخل ہوگی تو وہیں کی تباہی سے اندر ہی ہلاک کر دے گی۔ یہ مخلص علی خان کی ملکیت نہیں تھی، یہیں سے بہت سے مزدور کام کرتے تھے۔ کئی خاندانوں کے روزگار اس کارخانے سے وابستہ تھے۔ جلتی ہوئی مشینیں، سیاہ دیواریں اور پریشان ملازمین مینال کے سامنے اس انتقام کی اصلی قیمت رکھیں گے۔ مینال نے عالیہ کی باتوں میں آ کر علی کی کمزوری سمجھا تھا، اب اسے معلوم ہو گیا کہ اس کارخانے سے سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں وابستہ تھیں۔ اگر عمر رس ملازم مینال کو بتا سکتا ہے کہ علی خان نے آگ کے اگلے دن ہی ملازمین کی تنخواہ جاری کرنے کا حکم دیا تو یہ بھی کہے گی کہ کسی شخص کو ملازمین سے نہیں نکالا جائے گا اور کارخانے دوبارہ تعمیر کیے جائیں گے۔ مینال کے لیے یہ بات مزید حیران کن ہوگی کہ اگر علی واقعی صرف دولت اور طاقت کا بھوکا ہے تو وہ تباہ شدہ کارخانوں کی ملازمین کی ذمہ داری کیوں لے رہا ہے؟ اگر وہ بے رحم ہے تو اس نے نقصانات کا بوجھ دوسروں پر کیوں نہیں ڈالا؟ اس مقام پر مینال کو آگ کے بارے میں ایک اہم سبق مل سکتا ہے، مگر محفوظ یا ملازمین اسے بتائیں گے کہ آگ لگنے سے کچھ دیر پہلے ہی ایک انجانی گاڑی کارخانے کے پیچھے دروازے کے قریب دکھائی دی تھی۔ محفوظ نے گاڑی کے مکمل نمبر نہیں دیکھا، مگر اس گاڑی کی شکل یا نمبر کے چند ہندسے یاد ہیں۔ یہ تفصیل مینال کے ذہن میں محفوظ ہو گئی۔ اس دوران اسے جلی ہوئی جگہ کے قریب کسی مخصوص خوشبو، کپڑے کا ٹکڑا یا ایسی چیز کا سبق مل سکتا ہے جو اسے پہلے عالیہ یا محمد یار کے پاس دکھائی دیا ہو۔ ثبوت ابھی مکمل نہیں ہوگا، مگر شک کا رخ پہلی بار علی سے ہٹ کر کسی اور طرف مڑنے کا لگ گیا ہے۔ مینال یہ بات فوراً علی کو نہیں بتائے گی، وہ خود حقیقت معلوم کرنا چاہے گی۔ اب اسے احساس ہو چکا ہے کہ دوسرے کے بتائے ہوئے سچ پر انصاف کرنے سے تباہی کا انکار پہنچائے گا، مگر مرتبہ وہ اپنی آنکھیں اور عقل سے فیصلہ کرے گی۔ مینال کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ مینال کارخانے گئی تھی اور وہاں کسی ملازمین سے بات بھی کی ہے۔ وہ خبر اس کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ وہ مینال کو دوبارہ
جذباتی طور پر اپنے قابو میں رکھنے کے لیے نئی کہانی تیار کرے گی۔ وہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ کارخانوں کی ملازمین علی خان کے وفادار ہیں اور وہ وہی کہیں گے جو علی انہیں کرنے کا حکم دے گا۔ اگر مینال اس مرتبہ عالیہ سے سیدھا سوال کرے گی، وہ پوچھے گی کہ محمد یار کہاں ہے، وہ کئی دن سے غائب کیوں ہے، آگ کے بعد اس کا فون کیوں بند ہے، وہ عالیہ سے اس بارے میں اتنے بے چین کیوں دکھائی دے رہی ہے، اور یہ عالیہ کو چند لمحوں کے لیے لاجواب کر دے گی۔ وہ خواب کو سنبھالتے ہوئے محمد یار کو شاید علی خان کے خوف سے فرار ہو گیا ہے، پھر وہ اس بات کو نئے الزام میں تبدیل کر ممکن ہے کہ علی نے اسے گواہ کر لیا ہے۔ عالیہ کی کوشش ہوگی کہ مینال کو یقین دلایا جائے کہ محمد یار علی کے خلاف اہم ثبوت رکھتا ہے، اس لیے علی نے اسے راستے سے ہٹایا۔ ماضی کی مینال شاید فوراً اس کے الزام کو قبول کر لے گا، مگر اب وہ ثبوت مانگے گی کہ یہ تبدیلی عالیہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگی۔ وہ غصے میں مینال کو احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ اس نے اس کے لیے کتنا کچھ کیا۔ وہ اس کی والدین کی موت، ماں کی انتہائی اور دادی جان کے ظلم کی یاد دلائے گی، مگر مینال پہلی بار یہ کہہ سکتی کہ غم کا صدقہ مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ جملہ عالیہ کے چہرے کا رنگ بدل دے گا۔ اسے معلوم ہو جائے گا کہ مینال اس کی گرفت سے نکلنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے وہ آخر خطرے قدم اٹھانے کا فیصلہ کرے گی۔ وہ شیروان کو حکم دے گی کہ کارخانوں کے محفوظ کو خاموش کر دے اور اگر ممکن ہو تو آگ کا الزام کسی ایسے شخص پر ڈال دیا جائے جس کا تعلق علی خان سے ہو۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ مینال کے سامنے ایسا منصوبہ ثبوت پیش کیا جائے جس سے علی دوبارہ مشکوک دکھائی دے، لیکن شیروان اب پہلے جیسا ممکن نہیں ہوگا۔ وہ اپنی حفاظت کے لیے عالیہ کی گفتگو خفیہ طور پر محفوظ کرنا شروع کرے گا۔ عالیہ کو معلوم نہیں ہوگا جس شخص کو وہ اپنی معلومات ساتھی سمجھتی ہے وہی اس کے خلاف دوسرا اہم گواہ بننے والا ہے۔ ممکن ہے کہ محمد یار علی خان کے لوگوں کی تحلیل میں نیا ہو، بلکہ وہ خود چھپا ہوا ہو۔ آگ کے بعد اسے احساس ہوگا کہ عالیہ کا منصوبہ قابو سے باہر ہو چکا ہے۔ وہ جانتا ہوگا کہ اگر مینال مر جاتی ہے تو قتل کا الزام اس پر بھی آ سکتا ہے۔ مینال یار اپنی جان بچانے کے لیے علی خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ علی کے سامنے شرط رکھے گا کہ اگر اسے تحفظ دیا جائے تو وہ عالیہ کے خلاف تمام معلومات فراہم کر دے گا۔ اس کے پاس شاید عالیہ کی گفتگو اور رقم کی ادائیگی کے کوئی ثبوت، گاڑی کی تفصیل یا ان کے لوگوں کے نام موجود ہو جنہیں کارخانوں میں آگ لگانے کے استعمال کیا گیا۔ علی فوراً طور پر اس پر اعتبار نہیں کرے گا۔ وہ احمد کو حکم دے گا کہ محمد یار کی ہر بات کی تصدیق کی جائے۔ علی یہ بھی جانتا ہوگا کہ عالیہ کی کوئی جھوٹ گواہی بھیج کر اسے پھنسا سکتے ہیں، مگر محمد یار کی فراہم کردہ معلومات میں مینال کے والدین کی موت کے متعلق بھی کوئی اہم نکات سامنے آ سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ والدین کی موت برعکس علی یاد یا دادی کے حکم پر نہ ہوئی بلکہ عالیہ یا ملک ہاشمی کے پرانے معاملات کا نتیجہ ہو۔ یہی کہانی کا اصلی راز مکمل طور پر نہیں کھلے گا، لیکن اتنا ضروری وضاحت ہوگا کہ عالیہ نے مینال کو جو کہانی سنائی وہ حقیقت کا صرف ایک سا رخ تھا۔ محمد یار علی کو بتا سکتا ہے کہ عالیہ نے جان بوجھ کر مختلف واقعات کو آپس میں جوڑا، مینال کے سامنے پیش کیا۔ اس نے اصلی مجرم، پرانے دشمن اور حادثے کی وجوہات چھپا کر ہر الزام علی خان اور دادی جان پر ڈال دیا۔ علی یہ اعتراف فوراً مینال کے سامنے پیش نہیں کرے گا۔ اسے معلوم ہوگا کہ مینال محمد یار کو اس کے خریدے ہوئے گواہ سمجھ سکتی ہے، اس لیے وہ ٹھوس ثبوت جمع کرے گی۔ وہ بینک کی تفصیل، فون کے رابطے، گاڑی کی نقل اور وہ حرکت اور کارخانوں کی محفوظ کے بیانات کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کرے گی۔ علی کے مقصد مخلص عالیہ کو گرفتار کروانا نہیں ہوگا۔ وہ چاہے گا کہ مینال اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے کہ کس طرح استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ جب تک مینال خود حقیقت کو قبول نہیں کرے گی کوئی عدالتی فیصلہ بھی اس کے دل سے نفرت ختم نہیں کر سکے گا۔ نئی قسط کے درمیانی حصے میں علی اور مینال کے درمیان ایک طور اور جذباتی سامنا ہو سکتا ہے۔ مینال علی کے کمرے میں آئے گی اور علی اپنے زخم کے باوجود کام کر رہا ہے۔ مینال اس سے پوچھے گی کہ محمد یار کہاں ہے۔ علی سے سوال کا سیدھا جواب نہیں دے گا۔ وہ مینال سے پوچھے گا کہ کیا واقعی حقیقت جاننا چاہتی ہے یا صرف اپنے پہلے سے قائم یقین کی تصدیق چاہتی ہے۔ مینال اس سوال پر ناراض ہوگی۔ اسے لگے گا کہ علی پھر بات کو گھما رہا ہے، لیکن علی اسے یاد دلائے گا کہ جب اس نے اپنی ماضی شناختی کارڈ چھپایا تھا تو اس کی غلطی کی تھی، جب دادی جان نے ماضی چھپایا تھا تو انہوں نے بھی غلطی کی تھی، مگر ہر چھپائی بات قاتل کی سازش نہیں ہوتی۔ وہ ہر غلطی انسان کو
قاتل نہیں بنا دیتی۔ علی پہلی بار اپنی تکلیف مینال کے سامنے وضاحت کر سکتا ہے۔ وہ اسے یاد دلائے گا کہ مینال نے اسے نفرت کرنے کا حق تو مانگ لیا، مگر اس نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے عالیہ کے ہر لفظ کو سچ اور علی کی ہر بات کو جھوٹ قرار دیا۔ مینال جواب میں کہے گی کہ علی نے شروع ہی جھوٹ بولنا تھا، اس لیے اس پر اعتبار کیسے کیا جاتا؟ علی اس حقیقت سے انکار نہیں کرے گا، وہ اپنی غلطی قبول کرے گا، مگر ساتھ ہی مینال یہ سوال کرے گی کہ ایک جھوٹ کی سزا کس کو ہر جرم کا مجرم قرار دینا ہے؟ مینال خاموش ہو جائے گی اور علی سے بتائے گا کہ کارخانوں کا مقصد میں وہ چاہتے ہوئے بھی مینال کو گرفتار کروا سکتا ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ وہ مینال سے اس بات کو احسان قرار دے گی۔ علی یہ وضاحت کرے گا کہ محبت میں کیا کیا تحفظ احسان نہیں ہوتے۔ وہ مینال سے معافی نہیں مانگے گا اور نہ ہی اپنے پاس رہنے پر مجبور کرے گا۔ وہ اسے چند کاغذات دے گا، ان میں کارخانوں کے ملازمین کی فراہمی اور آگ کے وقت تمام موجود افراد کی بیانات اور اس کی گاڑی کی تفصیل ہوگی۔ وہ پیچھے دروازے کے قریب دکھائی گئی تھی۔ علی مینال سے کہے گا وہ خود تفسیر کرے گا، اگر تمام ثبوت دکھانے کے بعد بھی اسے علی جرم لگے تو اس کے خلاف عدالت جائے، پولیس کے پاس جائے اور اسے سزا دلوائے۔ علی اسے روکنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ مینال پہلی بار علی کے سامنے مکمل طور پر خاموش رہے گی۔ اسے محسوس ہوگا کہ ایک جرم انسان اپنی بیوی کو اپنے خلاف ثبوت تلاش کرنے کی آزادی نہیں دے سکتا۔ مینال علی کے دیے ہوئے کاغذات کا جائزہ لینا شروع کرے گی۔ وہ آگ سے پہلے کارخانے آنے والی گاڑی کا نمبر کو تلاش کرے گی۔ وہ معلوم ہوگا کہ گاڑی برس عالیہ کے نام پر نہیں بلکہ کسی چھوٹی کمپنی یا تیسرے شخص کے نام پر درج ہے۔ مزید تفصیل اسے کمپنی کے تعلق شہرواز یا محمد یار تک پہنچا سکتی ہیں۔ مینال خود شہرواز سے ملنے کا فیصلہ کرے گی۔ وہ اسے یہ ظاہر نہیں کرے گی کہ اسے عالیہ پر شک ہے۔ وہ پرانی طور علی کے خلاف معلومات حاصل کرنے کے بہانے سے سوال کرے گی۔ شہرواز پہلے تو عالیہ کی دی ہوئی کہانی دہرانے کی کوشش کرے گا، مگر مینال اس کی بیانات میں محسوس کرے گی کہ کبھی وہ کہے گا کہ آگ کے وقت شہر سے باہر تھا اور کچھ دیر بعد اس کی باتوں سے ظاہر ہوگا کہ اس کا کارخانوں کے اندرونی حالات کا علم تھا۔ مینال سے اسے اچانک محمد یار کے بارے میں پوچھے گی۔ شہرواز گھبرا جائے گا۔ اس کی یہ گھبراہٹ مینال کے شک کو یقین کے قریب لے جائے گی۔ وہ وہاں سے نکلنے کے بعد احمد کو فون کرے گی اور اس سے گاڑی کے متعلق مزید معلومات مانگے گی۔ احمد ابتدا میں علی کی اجازت کے بغیر کچھ بتانے سے ہچکچائے گا، مگر مینال سے یقین دلائے گی کہ وہ حقیقت جاننا چاہتی ہے۔ اس دوران عالیہ کو شربو سے معلوم ہوگا کہ مینال اس سے ملنے آئی تھی۔ عالیہ سمجھائے گی کہ وقت کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ وہ شمیم کو حکم دے گی کہ مینال کو کسی سنائی مقام پر بلا کر وہ تمام دستاویزات واپس لے لے۔ ممکن ہے کہ مقصد مینال کو قتل کرنا نہ ہو بلکہ اس سے خوفزدہ کرنا، ثبوت چھیننا یا ایسے منظر بنے جس سے علی خان پر حملہ کا الزام لگایا جا سکے۔ مگر شہزاد اب عالیہ کی ہر بات محفوظ کر رہا ہے۔ وہ اپنے راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اسے معلوم ہوگا کہ عالیہ پکڑی گئی تو تمام الزام اس پر ڈال دے گی۔ اس دوران دادی جان ملک ہاشمی کے سامنے ماضی کے متعلق سچ سوال رکھے گی۔ انہیں شک ہوگا کہ عالیہ کی نفرت صرف علی خان سے نہیں بلکہ خاندان کے کسی پرانے جرم ناانصافی سے جڑی ہوئی ہے۔ ملک ہاشمی بہت عرصے سے کوئی ایسا راز چھپا رہا ہے جس سے عالیہ کو انتقام کی راہ پر ڈالا ہے۔ دادی جان سے کہے گی کہ اب خاموش پورا خاندان کو تباہ کر رہا ہے۔ ملک ہاشمی ابتدا ماضی کھولنے سے انکار کرے گا۔ وہ کہے گا کہ بعد سچ سامنے آئے تو کئی رشتے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، مگر دادی جان جواب دے گی کہ چھپ ہوئے سچ پہلے سے تمام رشتے ختم کر چکا ہے۔ علی خان بھی اسے گفتگو کو سن سکتا ہے۔ اسے معلوم ہوگا کہ عالیہ کے انتقام کی بنیاد شاید کسی ایسی غلطی میں ہے جو کسی پیدا ہوئی یا کاروباری سنبھالنے سے پہلے کی گئی تھی۔ وہ دادی جان سے پوچھے گا کہ ملک ہاشمی کیا چھپا رہا ہے۔ دادی جان مکمل جواب دینے سے پہلے ملک ہاشمی کو آخری واقعہ دے گی۔ وہ خود حقیقت بیان کرے گا۔ یہی ملک ہاشمی اعتراف کر سکتا ہے کہ برسوں پہلے کاروباری دشمنی میں نے اسے ایک ایسے قدم اٹھایا جس سے عالیہ کا خاندان تباہ ہوا۔ ممکن ہے کہ اس جرم کا برس تعلق مینال کے والدین کی موت سے نہ ہو، مگر عالیہ نے اپنی پرانی دشمنی کو مینال کے غم کے ساتھ جوڑ کر علی خان کے خلاف استعمال کیا۔ علی خان اس حقیقت پر شاید غصے میں آ گیا۔ وہ ملک ہاشمی کو بتائے گا کہ چھپائے ہوئے گناہ کی قیمت نئی نسل ادا کر رہی ہے۔ اگر یہ حقیقت پہلے سامنے آ جاتی تو عالیہ کو مینال کے ذہن میں جھوٹ بھرنے کا موقع نہ ملتا۔ دادی جان علی کو انتقام سے روکے گی۔ وہ کہے گی کہ غلطی کا جواب دوسری غلطی نہیں ہو سکتی۔ ایک گفتگو کسی کے آئندہ
فیصلوں پر اثر کرے گی۔ وہ عالیہ کو تباہ کرنے کے بجائے قانون کے سامنے لانے کا ارادہ کرے گی۔ عالیہ مینال کو اپنے پاس بلائے، اسے ملاقات کے آغاز بعزت محبت ہمدردی اور جبکہ اسے سب سے انتہائی چھوڑ دیا تو صرف اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ مینال اس بات سے انکار کرے گی، وہ تسلیم کرے گی کہ عالیہ نے بھی مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیا۔ پھر مینال آہستہ آہستہ وہ سوال سامنے رکھے گی جن کے جواب سے درخواست تھی۔ محمد یار کہے گا، کارخانوں کے پیچھے دروازے پہ دکھائی دینے والی گاڑی شبیہ سے کیوں جڑی ہے؟ عالیہ کو کارخانے کی حفاظتی نظر اور چھپائے راستوں کے بارے میں اتنا معلومات کیسے تھی؟ اس نے مینال کو کاغذات چرانے پر کیوں مجبور کیا جب اس کا دعویٰ صرف انصاف دلوانا تھا؟ مگر اس کے پاس علی کے خلاف قاتل کے ثبوت موجود تھا تو اسے انہوں نے پولیس یا عدالت کے سامنے کیوں پیش نہیں کیا؟ عالیہ ہر سوال کا جواب میں نئی کہانی پیش کرنے کی کوشش کرے گی مگر مینال اس کی تہذیب پکڑتی جائے گی۔ آخرکار عالیہ جذباتی دباؤ کا راستہ اختیار کرے گی۔ وہ مینال پر الزام لگائے گی کہ علی نے مرتبہ جان بچا کر خرید لیا۔ وہ کہے گی کہ مینال اپنے والدین کی موت بھول کر علی کی محبت میں واپس جانا چاہتی ہے۔ یہ الزام مینال کو غصہ دلائے گا مگر اس بار اس کا غصہ علی کے بجائے عالیہ کی طرف ہوگا۔ مینال وضاحت کرے گی کہ علی سے محبت یا نفرت ایک الگ معاملہ ہے مگر سچ جاننا اس کے حق ہے۔ اگر علی مجرم ہے تو اسے سزا ملے گی، اگر عالیہ نے جھوٹ بولا ہے تو اسے استعمال کیا ہے تو وہ بھی بچ نہیں سکے گی۔ عالیہ پہلی بار اپنے نرم چہرہ کھو دے گی، اس کے لہجے میں نفرت ظاہر ہوگی۔ وہ شاید یہ اعتراف نہیں کرے گی کہ اسے سب کچھ کیا ہے مگر یہ ضرور کہے گی کہ علی خان اور اس کے خاندان کو تباہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنے ماضی کے زخم ذکر کرتے ہوئے بتائے گی کہ اس کے خاندان نے سب کچھ چھین لیا۔ مینال جواب دے گی کہ اگر خاندان نے عالیہ کے ساتھ ظلم کیا ہے تو اسے مجرموں سے بدلہ لینا چاہیے تھا، کسی بے خبر بیٹی کے غم کو ہتھیار نہیں بنانا چاہیے تھا۔ یہ جملہ عالیہ کو شدید مشتعل کرے گا۔ وہ مینال کو دھمکیاں دے سکتی ہے، اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ کارخانوں کے کاغذات، عدالتی محکموں اور آگ کے واقعے کے بعد مینال خود بھی اس کی سازش کا حصہ بن چکی ہے۔ اگر مینال پہلی بار خوفزدہ ہونے کے بجائے عالیہ کے سامنے کھڑی ہوگی، وہ سمجھے چکی ہوگی کہ عالیہ سے بڑی طاقت اس کا خوف اور اس کا غم تھا۔ جیسے ہی مینال نے سوال کرنا شروع کیا، عالیہ کی گرفت کمزور ہو گئی۔ احمد علی خان کو اطلاع دے گا کہ محمد یار مل گیا ہے۔ محمد یار زخمی یا شاید خوفزدہ حالت میں سامنے آ سکتا ہے۔ وہ بتائے گا کہ آج کے بعد عالیہ نے شہر چھوڑنے کا حکم دیا تھا، اس سے زیادہ رقم مانگی یا اپنے تحفظ کی بات کی تو اس پر حملہ کروایا گیا۔ محمد یار سمجھ چکا ہوگا عالیہ سے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ وہ علی کے سامنے ایک محفوظ شدہ گفتگو یا رقم کی منتقلی کا ثبوت پیش کرے گا۔ اس گفتگو میں عالیہ کے کارخانوں کے کاغذات حاصل کرنا مینال کو علی کے خلاف بھڑکانا یا حق کے بعد ثبوت ختم کرنے کی ہدایت دیتی سنائی دے سکتی ہے، تاہم یہ ثبوت مکمل طرح نہیں ہوں گے۔ علی جانتا ہوگا کہ عدالت میں ایسے مزید تصورات درکار ہیں۔ وہ محمد یار کو پولیس کے سامنے بیان دینے کا مشورہ دے گا۔ محمد یار کا خوف کے باعث انکار کرے گا، اسے خدشہ ہوگا کہ عالیہ کے لوگ اسے قتل کر دیں گے۔ علی اسے تحفظ دینے کا وعدہ کرے گا مگر ساتھ ہی وعدہ کرے گا کہ اگر وہ خاموش رہی تو عالیہ کسی اور مینال کو اپنے انتقام کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ مینال یار بالآخر تیار ہو جاتا ہے۔ علی فوراً طور پر مینال کو فون کرے گا مگر اس کا فون بند ہوگا۔ اسے معلوم ہوگا کہ مینال عالیہ سے ملنے گئی ہے۔ یہ خبر علی کو پریشان کرے گی۔ وہ احمد کے ساتھ فوراً وہی روز ہوگا۔ وہ اسے اندیشہ ہوگا کہ عالیہ کو محمد یار کے ملنے کا علم ہو چکا ہے، وہ مینال کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ مینال عالیہ کے مکان سے نکلنے کی کوشش کرے گی مگر باہر کا دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ عالیہ اسے روکے گی، اس کے ہاتھ سے کاغذات یا فون چھیننے کی کوشش کرے گی۔ دونوں کے درمیان شدید کشمکش ہوگی۔ عالیہ کا اصلی چہرہ اب مکمل طور پر سامنے آ چکا ہے۔ وہ مینال کو بتائے گی کہ مینال نے کمزور کر دیا ہے۔ پہلے اس کے والدین نے محبت کے لیے خاندان چھوڑا، پھر علی خان نے محبت میں اپنی شناخت چھپائی اور اب مینال محبت کے لیے اپنے انتقام بھول رہی ہے۔ مینال جواب دے گی کہ محبت کمزوری نہیں مگر نفرت انسان کو اندھا ضرور کر دیتی ہے۔ وہی اعتراف کرے گی کہ وہ اپنی نفرت